اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس پیشتر ایک پاکیزہ خطاب خطیب اہل سنت نازش ملت جامع منقول و معقول حضرت علامہ الحاج مفتی سراج الدین صاحب قبلہ نظامی کا آپ نے سماعت فرمایا، اور ان سے پیشتر حضرت علامہ مولانا اسرار صاحب قبلہ فیضی کا بھی پرمغز خطاب آپ نے سنا، نعت و مناقب استعمال کیے۔ چونکہ پہلی بار آئے ہیں اس لیے اکثر 99% چہرے ہمارے لیے غیر شناسا ہیں، بہرکیف سب سنی ہیں، اس لیے سب ہمارے ماشاءاللہ۔ میری تقریر میں بالکل خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھیں، نعرہ مت لگائیے گا۔ نقیب اجلاس صاحب کی چھٹی ہے 1.5 گھنٹے کے لیے، انشاءاللہ اور یہ شرط اس وقت بھی باقی رہے گی میری۔ اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنی کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انابل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ گزشتہ 20 روز کے اندر ہندوستان کے 10,000 سے زیادہ مسلمان مرتد ہو گئے۔ اللہ مشرک بھی ہوئے، کافر بھی ہوئے، مرتد بھی ہوئے، صرف مورتی دیکھ کر۔ عجب حال ہماری قوم کا ہے، مسلمان ہیں مگر اپنے اسلام کی ویلو کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے سرزمین مکہ پر کہ آمنہ کے لال نے جب صدا لگائی تھی نا، جو صدیوں سے پوجے جاتے تھے اٹھا کر سب پھینک دیے گئے تھے کعبہ سے۔ اور جو لوگ پشتینی مسلمان رہے ہیں انہوں نے گزشتہ 20 سال کے اندر اسلام کی قدروں کو پامال کرتے ہوئے، سہانوبھوتی دکھاتے ہوئے اسلام کا دامن چھوڑ دیا۔ اگر یہی حال رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد بھارت کا مسلمان خدا نہ کرے اپنے دین کو تیاگ پتر دے کر کے کفر و ارتداد کے راستے پہ چل نکلے۔ خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں انقلاب نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے رب کا انکار کرتے ہو، اللہ کے منکر کیسے بنتے ہو، حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اللہ میں نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم تمہیں موت دیں گے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ ہمارے ہاں دراصل توحید پہ تقریر نہیں ہوتی ہے، جنت کا ٹکٹ بانٹنے سے فرصت نہیں تو توحید کی تقریر کون کرنے جائے؟ گزشتہ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، ہمارے ہاں صرف جنتیں بانٹی گئی ہیں۔ ان سے مرید ہو جاؤ تم جنت میں جاؤ گے، ان سے مرید ہو جاؤ تم جنت میں جاؤ گے، اور باضابطہ ایک ٹرین چلا ہوا ہے
اور ایسے لوگوں کے باضابطہ گرگے اور مرغے چھوڑے گئے ہیں کہ ان پیر صاحب کا پرچار پرسار کرتے رہنا، ان کی کرامتیں بگاڑتے رہنا، بتاتے رہنا، سمجھاتے رہنا، اور یوٹیوب کھولیے نا تو ایسی ایسی کرامتیں کہ پوچھو مت۔ ارے ہمارے پیر صاحب جا رہے تھے، ہوائی جہاز رک گیا ان کے لیے۔ جتنے بھی اس طرح کے کرامت والے پیر آج کی تاریخ میں روئے زمین پر زندہ ہیں، ان سب کو رسی باندھ کر کے فلسطین بھیج دو۔ ہاں، آج کرامت کی سب سے زیادہ ضرورت فلسطین میں ہے۔ پتا چل جائے گا کہ بڑے بڑے کرامت والے لقبہ لگ جائے گا کرامتوں کو۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ بہلول دانا دجلہ کے ریت پر بیٹھ کر کے جنت بنا کر بیچا کرتے تھے نا، وہ بھی اپنی قبر میں گئے۔ اب تو صرف سوداگر رہ گئے، دین بیچنے والے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے سیٹھوں کو پٹاؤ، مرغا بناؤ، مرید بناؤ ہمارا۔ جب تک یہ کانسیپٹ ہماری جہالت کی ترویج و اشاعت میں ممد و معاون ثابت ہوگا، تب تک سنیت کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ ہندوستان میں جتنے مزارات ہیں الا ماشاءاللہ سب پر جاہلوں کا قبضہ ہے، موالی کا، گنڈوں کا، ذلیلوں کا، رذیلوں کا، سٹے بازوں کا، عیاشوں کا، بے حیا لوگوں کا، بے غیرت لوگوں کا۔ جو درگاہ والے پوری زندگی رب کی طرف قوم کو ہدایت دیتے تھے، آج ان کی چوکھٹ سے کفر و ارتداد کا پیغام نشر کیا جا رہا ہے۔ کون ذمہ داری؟ کیا غوث پاک نے کبھی بھی قوم کو اپنی طرف جھکایا؟ پوری زندگی سرکار غوث پاک نے قوم کو خدا کی طرف بلایا۔ غریب نواز نے پوری حیات طیبہ گزار دی اور ایک ہی میسج دیا، لوگوں اللہ کے دہلیز کرم پہ جھکو۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہی پیغام دیا، امام احمد رضا نے یہی پیغام دیا، کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں نے یہی پیغام دیا۔ آخر یہ جہالت کہاں سے کود کر کے ہماری سب میں آ گئی ہے کہ اللہ کو سائیڈ میں کر کے معاذ اللہ جو کچھ ہے سب پیرے صاحب ہے۔ لال کپڑا پہنے ہوئے، گلابی پہنے ہوئے، بیگنی پہنے ہوئے، ہرے پہنے ہوئے، 3 کلر کے پہنے ہوئے، 4 کلر کے پہنے ہیں۔ بھائی صاحب ہوا کیا ہے آپ کو؟ کیوں ہماری قوم جہالت کے جنگل کی مسافر بن چکی ہے؟ جس پر نماز فرض نہیں ہے وہ پوری دنیا میں پوٹلی باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا میں نماز پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی پھر رہے ہیں، اور جس پہ نماز فرض ہے بیٹا جمعہ کی 2 رکعت ٹرکانے آتا ہے۔ ہم پکے سنی آدمی ہیں، اور کچھ ہمارے پیر اور کچھ مولوی پاکھنڈی ہیں۔ اور عشق رسول چاہیے، نماز پڑھو چاہے نہ، بس جاہل گدھے اس عشق رسول کا ریفرنس میں جس میں نماز نہیں پڑھی جاتا۔ بتا تو صحیح، حضرت ابوبکر سے بڑا کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ بتا مجھے، کیا ابوبکر صدیق کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ حضرت عمر سے بڑا عاشق رسول بتا دنیا کے نقشے پہ، کیا حضرت عمر کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ عثمان ذی النورین سے بڑا عاشق بتا مجھے دنیا کے نقشے پہ، کیا حضرت عثمان کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ مولا علی سے پڑھ کر کے عاشق رسول کوئی ثابت دے دنیا میں کسی کو، کیا ان کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ یہ جہالت کی اپج کیوں ہمارے سنیت کو لے ڈوبتی جا رہی ہے؟ افسوس یہ ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، بس اسی کام میں لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے حضرت کا مزار بن جائے اور ہمارے حضرت کا جو ہے جلوہ سلامت رہے اور ان کی کرامتیں بگاڑی جائیں، بیان کی جائیں۔ جاگتے جاگتے خواب دیکھتے ہیں لوگ، ہاں جاگتے جاگتے خواب دیکھتے۔ یہ پہلی بار ہم نے سنا بھی
اور دیکھا بھی کہ لوگ جاگتے جاگتے خواب دیکھتے ہیں. واہ واہ واہ. دنیا چمکانے کے لیے اللہ کے واسطے اللہ کی مخلوق پر رحم کرو اور یہ پاکھنڈی پن بند کرو بند کرو. رو لوگو، یہ اللہ نے پیشانی دی ہے خدا کی چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے، پیر کی ٹانگ میں گھسانے کے لیے نہیں دی ہے. کیا بات ہے. حق ہے حق ہے. اس پیشانی کو اس رب کی دہلیز پہ جھکا. یہ بات تو اکبر جیسے ایک فرینکلی مزاج شاعر کو سمجھ میں آ گئی تھی. اس نے کہا تھا خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتا. کیوں نہیں مانگتا اپنے رب سے؟ کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ میرے رب کی شان یہ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. اللہ ہی کا سب کچھ ہے، جو زمین میں ہے جو آسمانوں میں ہے. کیوں نہیں مانگتے اس رب سے؟ کیوں دستے سوال دراز نہیں کرتے اپنے پروردگار کے دہلیز کرم پر؟ اس کا تو باضابطہ طور پر اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. مصطفیٰ جب میرے بندے تجھ سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو ان سے کہہ دینا میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں. انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں اپنے بندے کی دعائیں قبول کرتا ہوں جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے. اللہ نے اعلان کیا ادعونی استجب لکم. بندے مجھ سے مانگ، میں دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار. ہم خدا سے نہیں مانگتے. آج کل فلانے بابا بہت پھرا گئے، ہم وہاں چلو چادر چڑھا دیں گے، گلہائے عقیدت پیش کر دیں گے، اگربتی سلگاؤ لگا دیں گے اور جا کر کے دل پٹک کر کے سر آ جائیں. بھائی صاحب، یہ پیشانی رب نے ہماری اس باڈی میں سب سے اوپر رکھی ہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے یہ بلند پیشانی ایرے گہرے کے سر کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے، احکم الحاکمین کے در پہ جھکنے کے لیے ہے. یہ وقار کے سچے خدا کے لیے ہے. آپ دیکھیے نا مزاروں کے آس پاس ایسے پاکھنڈی منڈلاتے مل جائیں گے. کاجو کھانا ہے، بادام کھائیے. 20 انگوٹھی پہنے ہوا خبیث. وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا مردود کو، 6 مہینہ نہایا نہیں خبیث. جس گلی سے گزرے آدھا گھنٹہ بدبو آتی رہے گی بے حیا کی وجہ سے. اسے یہ شعور نہیں، طہارت و نصف الایمان، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے. نہایا نہیں اور وہ بال کھول دینا تو 2-3 میٹر کا بال. ہمارے راجستھان میں موچھوں کی پردرشنی ہوتی ہے، ہاں مچھر لوگوں کی. سال بھر میں ایک بار اس کا میلہ لگتا ہے تو لوگ اپنی موچھیں نہ ایسے پھیلاتے ہیں نا، تو یہاں تک پھیلنے کے بعد بھی جھولتی رہتی موچھ. تو اس پرتی یوگتا میں انہیں باضابطہ سمانت کہ سب سے بڑا مچھر یہی ہے. تو ایسے لوگ، کچھ لوگ ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں کہ بابا ہے، ہاں اتنا بڑا بڑا ناخن، اس کو کپڑے میں سجا وجا کر کے بیٹے خوشبو وشبو لگا کر کے. اور ہماری قوم کتنی جاہل ہے، عقل سے پیدل ہے. حضرت کا ناخن بڑا بڑا ہے، بہت بڑے بڑے بال حضرت کے. ایک گدھا بیچنے والا تھا، بہت دبلا پتلا گدھا تھا. بازار میں لے کے کھڑا ہو گیا، گدھا لے لو گدھا لے لو گدھا لے لو گدھا لے لو. بادشاہ گزرا ادھر سے، وزیر بھی اس کے ساتھ میں تھا. گدھا بیچ سکا؟ ہاں. کیا لے گا؟ 50,000 روپے. کیا خاصیت اس میں؟ ایک دم مریل گدھا تیرا ہے، 50,000. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس گدھے پہ جو بیٹھتا ہے بیٹھتے ہی اسے کعبہ بھی دکھتا ہے، مدینہ بھی دکھتا ہے. واقعی میں کہا. تو بادشاہ نے کہا
پہلے وزیر تم بیٹھے تھے، کیا دیکھتے اگر بات صحیح نکلی تب تو ٹھیک ہے، اور غلط نکلی تو اتنا ماروں گا کہ اس کو بھی گدھا بنا دوں گا کبھی اس کو. ٹھیک ہے تھا. جب وزیر بیٹھنے لگا گدھے پہ تو گدھا بیچنے والے نے کہا جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں نا، گنہگار نہیں ہوتے، انہی کو مکہ مدینہ دکھتا ہے. تو بیٹھا گدھے. اب اگر وہ کہے نہیں دکھتا ہے تو پھر مجمع میں عزت چلی جائے کہ پاپی آدمی گنہگار ہے. تو جیسے بیٹھا نا تھوڑی دیر خاموش، سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ، یہ مکہ دکھا، مدینہ دکھ گیا، سبحان اللہ. بادشاہ اچھا اب تو جلدی اتر، میں بھی دیکھوں. بادشاہ سلامت، شرط یاد ہے آپ کو؟ جو پاپی ہوگا اسے مکہ مدینہ نہیں دکھتا. انہوں نے بھی سوچا کہ کہتا ہوں کہ نہیں دکھا تو پورے شہر میں یہ میسج جائے گا کہ بادشاہ پاپی ہے، گنہگار ہے. تو تھوڑی دیر آنکھیں بند کری اس نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ارے کعبہ بھی دکھا، مدینہ بھی دکھا، اللہ کا عرش بھی دکھ گیا. اب جو پبلک ٹوٹی ہے نا گدھے کا بال نوچنے کے لیے، اس کا تعویذ بنا دو، اس کا تعویذ بنا دو، اس کو تعویذ بنا دو، اس نے کہا فری میں بال نہیں دیں گے. کتنے 1000 روپے کمائے اس نے گدھے کا بال بیچ بیچ کر. تو ہماری قوم یہ چاہتی ہے یوں آنکھیں بند کرے اور چمتکار ہو جائے. او بھائی صاحب پوچھو قرون اولا کے مسلمانوں سے، روٹی کھانا جلدی میسر نہیں آتا تھا. جو کی سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، آگ کے انگاروں پہ لٹائے جاتے تھے، زمین حیات تنگ کر دی گئی تھی، مگر وہی مسلمان جنہوں نے اپنے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلایا اور اپنے سر میں خدا کی محبت کا سودا بسایا نا، ایک وقت آیا اس دور کی سپر پاور طاقتوں کو سوکھی روٹی کھانے والے مسلمانوں نے پیروں سے روت کر رکھ دیا. کیسر و کسرا. کون کیسر و کسرا؟ جیسے آج امریکہ، برطانیہ، چائنا سپر پاور ہے، ایسے یہ سپر پاور تھے. نبی رحمت فرماتے ہیں اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدا وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرَ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَ. جب کسرا ہلاک ہوگا قیامت کی صبح تک دوسرا کوئی کسرا نہیں پیدا ہوگا. قیصر ہلاک ہوگا قیامت تک دوسرا کوئی قیصر نہیں پیدا ہوگا. نبی کے غلاموں نے جب چڑھائی کری نا، جوتیاں پھٹی ہوئی تھی، پیوند لگے کپڑے تھے، امامے پھٹے ہوئے تھے، تلواریں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر جب قدم بڑھایا نا تو پورے قیصر و کسرا کے تختہ کو الٹ کر رکھ دیا مسلمانوں نے. آج ہم تیتر، بٹیر، مرغا، مچھلی، جی آملیٹ، پاپلیٹ، چاکلیٹ ٹھوسے جا رہے، بیٹے ٹھوسے جا رہے. اتنے بزدل اور ڈرپوک ہیں، اگر تیز ہوا چل جائے تو ہماری روح نکلنے لگتی. غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا تم نے یہ سمجھا تم کو اللہ نے بے مقصد پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں تمہارے رب نے بغیر کام کے پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے تمہیں پلٹ کر تمہارے رب کی طرف نہیں جانا ہے؟ ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا پڑے گا. واپی کے بسنے والوں اور پل بجوار سے آنے والوں، تیاری کر لو اللہ کو حساب چکتا کرنے کے لیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے ڈر اس دن سے جب تیری پیشی تیرے رب کے دربار میں ہونے والی. نبی رحمت فرماتے جب تک بندہ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب نہ دے لے کہ زندگی کہاں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے، اللہ اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا. وہ بنگلوں میں رہنے والوں، کوٹھیوں میں سونے والوں، اور 9 بجے تک سو کر کے موج کی زندگی گزارنے والوں، اتنا دھونے جاؤ گے نا شکلیں بگڑ جائیں.
اس خبط کو دماغ سے نکال دینا، ہمارے پیر صاحب بچا لے گا، وہ پیر بھی اتنا کوٹا جائے گا شکل بگڑ جائے گا اس پیر کی، جس کو تم نے اپنا مسیحا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اگر نہیں چاہے نا، غوث پاک بھی کچھ نہیں دیں گے، غوث پاک بھی دینے سے پہلے ادھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ ہاں ہمارے پورا کا پورا ہندوستان امڑ جاتا ہے اجمیر۔ جس قوم کے پاس ڈھنگ کے اسکول نہیں ہے، جس قوم کے پاس کالج نہیں ہے، جس قوم کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، جس قوم کے پاس یونیورسٹی نہیں ہے، بچے اتنے ونچت ہیں تعلیم سے کہ پڑھنے کے لیے ہماری قوم کی بچیاں کالج میں جاتی ہیں، یہ شرط لگا دی جاتی ہے برقع اتارو تب ایڈمیشن ملے گا۔ ہماری قوم کتنی بے غیرت بن چکی ہے، کتنی بے حیا ہماری قوم ہے۔ مزاروں کے عرسوں پہ اربوں روپے پر ایئر خرچ ہوتے ہیں، کیا ان پیسوں سے قوم کے بچوں کا مستقبل روشن بنانے کے لیے کالج نہیں بنائے جا سکتے؟ یونیورسٹی نہیں بن سکتی ہے؟ محرم کے مہینے میں کئی ارب روپے کا کھچڑا کھا جاتا ہے مولا مسلمان سنی، اور شربت پی جاتا ہے، اور پھر توند پہ ہاتھ پھیرتا، تھوڑا نمک کم تھا، تھوڑا بوٹی نہیں دی اس کو کھانے کے لیے۔ ابھی مرے نہیں ہو، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، اپنے آپ میں سدھار پیدا کرو۔ پورے ملک میں ہم ایسی تقریر کرتے ہیں، بہت سارے پیروں اور مولاناؤں کے پیٹ میں بہت درد ہوتا بیچاروں، جو ٹھیک مولانا ہے وہ سپورٹ کرتے ماشاءاللہ، جزائے کرتے ہوئے۔ 2 کنٹل کے پیر صاحب، 1.5 کنٹل کے پیر سیوان گئے تقریر کرنے کے لیے، ہم تو 2 کنٹل کے 2 پیر بیٹھے تھے دلہا والی کرسی پہ۔ ہم ایسے گھومتے رہتے ہیں، جب نماز ہی جاتے تقریر کرنے کے لیے، کوئی جلدی پہچانتا تو ہے نہیں کہ ہم تو اس سے بالکل الگ فرق کہ ہمارے آنے کے نعرے وارے مت لگائے۔ حضرت نے فرمایا نا میں یہ بڑی ٹوپی لگاتے ہیں کبھی کبھی جب مولانا بننا ہوتا ہے تب، ورنہ گلکی لگاتے ہیں اور ٹہل ٹہل گھومتے رہے۔ عرس کا جلسہ تھا تو کچھ آپس میں بات کر رہے تھے، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہم تم کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تقریر کے بیچ میں ایک ٹاپک آ گئی اور پیچھے بغل ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا قوم کے لوگوں، تم نے یہ سمجھ رکھا تمہارا پیر تم کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ہم نے کہا پیر صاحب آپ بتائیے آپ جنت میں جائیں گے؟ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایسا سوال ہم سے کر لیا جائے۔ ہاں لوگ سوچتے کہ ہر مولانا آئے تو ہمارے پیر صاحب کی خوب تعریف کرے۔ مرید بھی چاہتا کہ جب تک مولانا تعریف نہیں کرے گا تب تک مزہ نہیں آتا ہے۔ کوئی شاعر نبی کی نعت پڑھتا رہے، ایک بھی مردود جلدی اٹھتا نہیں پیسہ دینے کے لیے، اور جیسے پھروا کی بن کر شروع ہوتی ہے نا ایسا ناچتا ہے، کیا آواز ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ضیاء البانی جیسے شاعر ہمارے ماشاء پورا بھر کے جھولا لے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے شاعروں کو، کئی شاعروں کو دیکھا ہے۔ یہ حالت ہماری ہے، کیا نبی کی نعت سے بڑھ کر کے کسی پیر کی منقبت ہو سکتی ہے؟ کتنا موٹا نفس ہو گیا ہے پیروں کا، سج دھج کے بیٹھے رہتے ہیں، نقیب ملت، خطیب ملت، شاعر اہل سنت، ساری رات غوث کے پیارے ہیں، خواجہ کے دلارے ہیں، جس کو خواجہ کی شکل ہم شبیہ دیکھنی ہو حضرت کو دیکھ لو، غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، ان کی زیارت کرو۔ جھوٹو شام کرو شام، کیا ہو گیا تمہارے کو؟ یہ زبان رب نے دی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ زبان رب اللسان ہو تو اللہ کی بات ہو، زبان کھلے تو مصطفیٰ کی بات ہو۔ پوری رات پیر پیر پیر، اتنا موٹا نفس ہو گیا ہے جیسے گینڈا کا چمڑا نہیں ہوتا، گینڈے کا اتنا موٹا چمڑا ہو گیا پیروں کا، اللہ ماشاء مخصوص۔ اور پیر بھی کیا کہتا ہے، جلسہ کریں گے جناب؟ ہاں کریں گے۔ کس کو بلا رہے؟ نہیں، فلانے مولانا کو بلا لیجیے، فلانے اناؤنسر کو بلا لیجیے، فلانے شاعر کو، کہ پوری رات ہمارا خطبہ پڑھتا رہے۔
تو یہ قوم پیر کا خطبہ سننے آئی ہے یا دین سیکھنے آئی ہے؟ گزشتہ 50 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری قوم، سنی قوم، اگر پوچھ لینا نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے تو 95% ہماری سنی قوم نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتی۔ کون سکھائے گا؟ جنات؟ جبریل سکھانے آئے گا ان کو؟ نماز تو ایسا نہیں پڑھتا سنی ہمارا، وہ سمجھتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے یہ وہابی کا کام ہے۔ کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھے وہابی۔ اور یہاں تک ہم نے سنا، ابھی ایک پاگل مولوی کی تقریر سنی میں نے، ابھی جلد ہی جنازہ رکھا ہوا تھا، وہ خبیث اپنی خباثت نہیں کہہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا کوئی مرا ہوا ہے بیٹھا، خطاب فرما رہا ہوں انڈرسٹینڈ۔ آپ توبہ کر لو حضرت کو دیکھ کر کے، توبہ قبول کرے تو حضرت قبول کرے گا؟ حضرت تو وہ توبہ قبول کریں گے؟ اللہ تواب ہے، اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پیر اور صاحب توبہ نہیں قبول کرتے ہیں، یہ سلہ کلی ہے، یہ فلانا ہے، یہ دکھانا، تیرے باپ کا مسلک ہے؟ ہم جاہل ہیں، ہم نے نہیں سمجھا مسلک اعلی حضرت کسے کہتے ہیں۔ چند مولوی ہیں جنہوں نے سنیت کو ہائی جیک کر رکھا ہے، دجال نے۔ بہت ٹھیک ہے۔ ابھی 23 تاریخ کو میری تقریر نارا سپارہ میں تھی، تو چند جماعت رضائے مصطفیٰ کے گنڈوں نے، تمیزوں نے وہاں پر اتنا بدماشی کری کہ پوچھو کہ تقریر ان کی نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلک اعلی حضرت کے مبلغ نہیں۔ سند آپ دیں گے؟ یہ 23 کی بات ہے، اسی 23 جی اس کا اشتہار موجود ہے حضرت، اشتہار موجود ہے، اشتہار اور مضامین سب موجود ہے اس میں، واٹس ایپ میں۔ پورے ملک میں مسلک کا دفاع ہم کرتے ہیں، کوئی مائی کا لال وہابی دیوبندی اس کی جرت نہیں ہے ملک بھر میں کہ سامنے آ کے بیٹھ کے بات کر سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے نام کی مالا جپے بیٹھے بیٹھے، اور بہت سارے کام ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ دین کون سکھائے گا؟ کون؟ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اللہ راضی ہو گیا پھر سب راضی۔ اس رب کو غوث نے بھی راضی کیا، قطب نے بھی راضی کیا، قلندر نے بھی راضی کیا، امام اہل سنت نے راضی کیا، خواجہ نے ان کو راضی کیا، صحابہ نے ان رب کو راضی کیا، تابعین نے رب کو راضی کیا، انبیاء مرسلین نے رب کو راضی کیا۔ اب ہم پیر صاحب کو راضی کر رہے ہیں، اور کہاں سے لے کے آ رہے بھائی صاحب؟ مسجدوں میں ہمارے سنیوں کی جو مسجدیں ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام انتظار کرتا ہے 2-4 مقتدی آ جائیں تو جماعت ہو جائے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ سنتوں کے لیے مسجد بنائی ہے کیا؟ داڑھی رکھنے کا نام مسلمان ہے؟ ہم سے بڑی داڑھی ایودھیا کے سادھوؤں کی ہے، 3-3 میٹر کی۔ ٹوپی لگانے کا نام مسلمان ہے؟ کبھی کبھی ہمارے پردھان منتری مودی جی بھی اتنی بڑی ٹوپی لگا لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ مولانا ہی نہیں ہے۔ پہنائی ہوئی لگتی ہے حضرت، پہنائی ہوئی لگتی ہے۔ گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے؟ ہم سے زیادہ برادر وطن کھاتے ہیں، اور یہ کہہ کے ذرا وہ مٹکا لائیے جس میں گودا رہتا ہے، آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں۔ گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے، خدا کے قانون کے سامنے سرینڈر ہو جانے کا نام مسلمان ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الارا۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں
تو میرا جسم کا روکتا روکتا کانپنے لگتا ہے. مجھے پتا ہے مسلمان بننے کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ہمارے دادا مسلمان تھے، ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. پوچھو اسلام کی قدر و منزلت حضرت خباب سے، پوچھو بلال حبشی سے اسلام کی قدر و منزلت، پوچھو عثمان ذی-النورین سے اسلام کی قدر و منزلت، پوچھو سعد بن ابی وقاص سے اسلام کی قدر و منزلت، جنہوں نے گھر بار چھوڑا، مکہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، مدینہ گئے بالکل نہتھے ہو کر کے، کچھ نہیں تھا ہاتھ میں. پوچھو اسلام کی قدر و منزلت. ہم پشتینی مسلمان ہیں نا، اس لیے ہمیں فکر نہیں ہے کہ اسلام کی قدر و منزلت کیا ہے. جو لوگ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں نا، ان سے پوچھو. بڑے بڑے پادری مسلمان ہو رہے ہیں. امریکہ کا وہ پادری جس کی لکھی ہوئی کتابیں چرچوں میں، کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں، 2 سال پہلے مسلمان ہوا. پچھلے سال آسٹریلیا کا پادری مسلمان ہوا. 6 مہینہ پہلے، حج سے پہلے، ساؤتھ افریقہ کا ایک بندہ پادری مسلمان ہوا. لاکھوں انویائیوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ اسلام کے دامن میں بنا لی. کیوں؟ دنیا جانتی ہے سچا مذہب اسلام ہے، مگر جب ہمیں دیکھتی ہے تو وہ بدک جاتے ہیں. یہ مسلمان نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کریں. جن دنوں میں دبئی میں تھا، حضرت علامہ حامد سعید کاظمی، غزالی دورہ علامہ احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ کے شہزادے، 2-4 خطابات ان کے ساتھ میں بھی ہوئی. تو ایک بیان سنایا کہ میں امریکہ گیا تو ایک بندہ نیا مسلمان ہوا تھا، تو فرماتے مجھے تجسس تھا کہ میں اس سے ملوں اور اس کو پوچھوں یار تو مسلمان کیوں ہوا ہے. آج ہمارے دیش میں یہ پرچار پرسار ہو رہا نا، یہ دھرم پریورتن کروایا جاتا ہے. دھرم پریورتن زبردستی کروایا جاتا ہے. زبردستی کے مسلمان کو اللہ ہی نہیں مانتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسلام بھاوناؤں کا مذہب نہیں ہے. اسلام فیکٹ ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے. پڑھیے، غور کیجئے، پھر آگے دعوت ہے اسلام میں. تو یہ بڑا پرچار ہو رہا کہ مسلمان کا زبردستی بنایا، زبردستی. مائک ٹائسن کو کس نے مارا تھا 2-4 لاکھ کہ مسلمان ہو جاؤ؟ محمد علی کو کس نے ٹھوکا تھا تو مسلمان زبردستی ہو جاؤ؟ برائن لارا کیوں مسلمان ہوا؟ مسٹر بین کیوں مسلمان ہوا؟ سنیتا ولیم کیوں مسلمان ہوئی؟ مائک ٹائسن کے علاوہ مائیکل جیکسن، آدھا پیٹر آدھا بٹیر، وہ کیوں مسلمان ہوا؟ اس کا بھائی کیوں مسلمان ہوا؟ میاں اسلام دلوں کو امپریس کرتا ہے. اسلام دین فطرت ہے. ہم نے اب تک دنیا کے سامنے اسلام کی سچی تصویر پیش نہیں کی، ورنہ دنیا کا کوئی انسان اسلام سے ونچت نہیں رہتا. اور بیچارے جو دین کا کام کر رہے ہیں نا، دعوت اسلامی کے لوگ کر رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے لوگ کر رہے ہیں. نہیں، یہ سلا کلی لوگ، سلا کلی. یہ وہ بولتا ہے جسے اس کا ہجے بھی نہیں آتا. ہاں، سلا کلی. دین کا کام کیجئے، دین کا کام. مسلکی اعلی حضرت بھی مسلکی اعلی حضرت نہیں ہے. مفتی اعظم ہند بھی مسلکی اعلی حضرت نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ بھی مسلکی اعلی حضرت نہیں ہے. کیا ہے مسلکی اعلی حضرت؟ امام محمد رضا سے پوچھا گیا تو فرماتے ہیں میرے مسلک و مشرب پہ قائم رہنا، اور میرا مسلک و مشرب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. یہاں تو یہ حال ہے کہ فلانے پیر کو نہیں مانتے ہو، مسلمان ہی نہیں. ہم نے کہا بھائی صاحب سن لیجیے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں پیر صاحب کا نام آیا؟ اس میں تو نہیں ہے. اور بتائیے بھائی صاحب کہاں لکھا پیر کو نام ماننے کا نام مسلمان ہے؟
اگر کوئی شخص کسی سے مرید کبھی نہیں ہوا، اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تو مرید کیوں نہیں ہوئی، بتا دو مجھے۔ ایک ایک چادر 1,000 بار بکتی ہے، یہ چڑھی یہ اتری پھر بکی، پھر چڑھی پھر بکی، پھر چڑھی پھر بکی۔ کئی ٹن گلاب کے پھول مزاروں پہ لدے پھدے رہتے ہیں۔ پچھلے مہینے میں حاضر ہوا سرکار تاج الاولیاء کے آستانے پہ، بہت زیادہ جب پھول ہو گیا تھا تو اس کو جلایا جاتا ہے پھول۔ جو لوگ جنت کی بہاروں میں سو رہے ہیں انہیں تمہارے گلوں کی پھول کی ضرورت کیا ہے؟ جو اللہ کے آغوش رحمت پہ پناہ گزری ہے انہیں تیری چادر کی کیا ضرورت ہے؟ او بندے، یہ چادر اور گاڈر اور فاتحہ اور نیاز اس سب کے پیسے اکٹھا کر اور بابا فرید کے نام، خواجہ معین کے نام اسکول بنا، کالج بنا، یونیورسٹی بنا، اسپتال بنا۔ سچ ہے، یہ توفیق نہیں ہوتی؟ نئی ڈیزائن کی کہ کپڑے، نئے ڈیزائن کے جوتے میچ کھاتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا گیا مدائن میں۔ کتنی سادہ زندگی، ایک دم سمپل سے رہتے تھے۔ بازار میں جا رہے تھے، ایک بہت بڑا تاجر آیا، سامان زیادہ تھا اس کا، اس نے کہا ذرا میرا سامان اٹھا کے میرے گھر پہ رکھ دو۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کا سامان سر پہ اٹھایا، اور یہ گورنر ہے، آج کوئی پارشد بن جاتا ہے نا، پارشد، اس بھی مردود کا دماغ سامنے آسمان پہ رہتا ہے۔ کوئی پردنما بن جائے نا مردود، اس کو دیکھو تمہارے نہیں آ رہے، 7 پشتے کھاتی ہیں ڈکیت کی۔ یہ سلمان فارسی ہے، مدائن کے گورنر ہیں۔ تاجر نے کہا ہمارا سامان اٹھا لو، حضرت نے سر پہ اٹھا کے رکھا، آدھی دور لے کے چلے، بازار سے جا رہے تھے، بیچ بازار میں سے لوگوں نے اس کو جانا پہچانتا ہے کون ہے یہ مدائن کے گورنر سلمان فارسی ہیں۔ وہ آیا، حضرت معاف کر دیجیے، اتار دیجیے، ہاں نہیں، میں نے نیکی کرنے کی نیت کر لی ہے تو یہ سامان تیرے گھر پہ چھوڑ کے آؤں۔ اسلام یوں نہیں پھیلا ہے مرغا مٹن کھانے سے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم میں نے نبی کے دسترخوان پر بیک وقت 2 سالن کبھی کھاتے نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں مزہ چکن برا، چکن چلی، چکن کرسپی، مٹن برا، مٹن قورمہ، اس کباب اتنا لمبا لمبا، اتنا گول گول سکائی کر کے، اور پھر ماشاءاللہ یہ بڑا یہ ہمارا حال ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں بسا اوقات 2 مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا، چولہا نہیں چلتا تھا میاں۔ آج کل کی عورتیں 2 دن اگر چولہا نہ جلے تو خود سے طلاق دے کے بھاگ جائیں گی۔ حضرت انس نے پوچھا امی جان یہ بتائیے 2 مہینے جب چولہا نہیں جلتا کھاتی کیا تھی؟ فرماتی ہیں کھجور کی گٹھلی چوس کر پانی پی کے ہم نے گزارا۔ یہ اسلام ہے، اور اس طرح اسلام پھیلا ہے۔ علم اتنا تھا، عورتوں کی صف میں محدثہ کے مقام پہ فائز تھی۔ ادلہ صحابہ کے بعد جب کسی مسئلے میں الجھتے اور کلیئر نہیں ہوتا تو دہلیز عائشہ پہ آتے، باہر بیٹھتے دروازے کے، اور اما عائشہ سے سوال کرتے، سیدہ عائشہ ان کے سوال کا تشفی بخش جواب دیا کرتے۔ یہ مزاج تھا۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے نبی گھر کا کام کرنے میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ فرماتی جب میں آٹا گوندنے کے لیے بیٹھتی تو حضور پانی لا کے دیا کرتے تھے، اور جب میں چولہے قریب بیٹھتی تو حضور آگ سلگا کے پھونک مارتے تھے۔ ایسا میں نے دیکھا کہ حضور کی داڑھی شریف کے بالوں سے دھواں اس پار سے اس پار جا رہا ہوتا۔
ہمارے نبی فرماتے ہیں نا، اپنے غلاموں کو، اپنے مزدوروں کو، اپنے خادموں کو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ کام مت دو. اگر ان کی قوت و طاقت سے زیادہ کام دیتے ہو تو اس کا ہاتھ بٹایا کرو ساتھ میں مل کر کے. یہ مزاج تھا میری نبی کا. اب عائشہ فرماتی حضور اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں اپنے دستے مبارک سے سل لیا کرتے تھے، کپڑے میں پیوند لگا لیا کرتے تھے. آج اگر کوئی شوہر اتنا کام کرنے لگ جائے نا اپنی بیوی کے ساتھ تو پورا گھر ارے جورو کا غلام ہو گیا، عورت کا غلام ہو گیا ہے. یہ گڈو جو ہے نا عورت کا غلام ہو گیا. کوئی گڈو ہے یہاں پر؟ میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس گڈو کی بات کرتا ہوں جو جورو کا غلام ہے. یہ کردار مصطفی ہے. کتنا خوبصورت اور پاکیزہ کردار میرے نبی کا. کبھی کبھی سریز بنا کے روٹی کھا لیتے تھے، کبھی روٹی کے ساتھ سرکہ ملا کے کھا لیتے تھے. سالن میسر نہیں آتا. سنا نا علماء سے جو کی روٹی بغیر چھنے بھی آٹے کی. ہمارے حلق شریف میں وہ الجھ کے رہ جائے روٹی ہی تو نبیوں کا نبی کھایا کرتا تھا، رسولوں کا رسول کھایا کرتا تھا. اگر وہ چاہے تھا نا پیغمبر میرا، آقا فرماتے ہیں مفہوم اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے گا. مگر آقا فرماتے ہیں الفقر فخری، غریبی میرا فخر ہے. آج ہر گھر پیروں کا بہت بڑا بنگلہ ہونا میرا فخر ہے. ایک بنگلہ کلکتے میں، ایک بنگلہ احمد آباد میں، ایک بنگلہ لکھنؤ میں، ایک بنگلہ بمبئی میں. 3 کروڑ کا، 4 کروڑ کا، 5 کروڑ کا. پیر صاحب ایک دن آئیں گے، 2 دن رہیں گے، 3 دن، اور اس کے بعد سارا مرید نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرغا بن رہا، مچھلی بنے کھائے 3 دن، تو پہ ہاتھ پھیرا پھر چلے گئے. ایک چوکیدار رہتا ہے 3 کروڑ کی بلڈنگ رکھانے کے لیے، ایک چوکیدار رہتا ہے. مجھے حیرت اس بات پر بھی ہے ساتھیوں، بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں اپنے بیٹوں، اپنے بچوں کی خدمت کی جو حقدار ہیں نا، بیچارے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بچوں کا انتظار کر رہے ہیں. اور بچوں کا حال یہ ہے گھاس نہیں ڈالتے اپنے پتا جی کو. پیر صاحب آ گئے تو جتوا اٹھا کر کے یا تو بغل میں دبائیں گے یا سر پہ رکھ کے چلیں گے. پیر صاحب آئے، پیر صاحب آئے، پیر صاحب آئے. اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے خبیثوں کو میرا یہ میسج ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. او لوگو تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بوڑھے ہو جائے تو انہیں اف بھی مت کہنا، انہیں جھڑکنا مت. بات کرنے کی باری آئے بڑے پیار سے نرمی سے بات کرنا. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. نماز پڑھنا تو ماں باپ کی بخشش کی دعائیں نماز میں مانگتے رہنا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ رتبہ ماں باپ کا ہے. ماں باپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے. کان کھول کے سن لو، ہم نے قرآن شریف میں کہیں بھی کسی پیر کا ذکر نہیں پڑھا. اگر کسی نے پڑھا تو مجھے سمجھا دو. ہم نے کسی بھی حدیث شریف میں جو موجودہ پیروں کی ڈیفینیشن ہے ایسے پیر کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں رہا. البتہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کا حکم ہے منصوص من اللہ منصوص من الرسول. اللہ کا فرمان بھی ہے، مصطفیٰ پیارے کی حدیث بھی ہے. آقا فرمایا او میری امت کے لوگوں تمہاری جنت کعبہ کے سائے میں نہیں ہے، تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. میرے آقا فرماتے دعائی والدی لوالدیہ کا دعائی لکم.
ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسی ہوتی جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوا کرتی ہے. کبھی خدمت کریے اپنے ماں باپ کی. جس کے ماں باپ زندہ ہیں ابھی بڑا موقع ان کے پاس میں ہے. جن کے انتقال کر گئے ہیں ایک ہی آپشن بچا ہے کہ بخشش کی دعائیں کرتے رہیے, دعائیں خیر کرتے رہیے, صدقہ جاریہ کرتے رہیے. اگر زندہ ہیں تو بہت سارے آپشن بچے ہیں. اتنا قیمتی سرمایہ ماں اور باپ ہے. آقا فرماتے ہیں کسی مسلمان نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھا, اللہ ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. اس ممبر پہ بہت سارے علماء ہیں جو کئی بار حج کرنے جا چکے ہیں, عمرہ کرنے جا چکے ہیں. یہ فقیر بھی کئی بار جا چکا ہے. اللہ کی قسم مجھے بالکل پتا نہیں ہے کہ میرا کون سا حج اللہ نے قبول کیا اور کون سا عمرہ قبول کیا. مجھے بالکل پتا نہیں. پیسے بھی لگے, محنت بھی کری, پتا نہیں. لیکن محبت کی ایک نظر باپ اور ماں کے چہرے پہ ڈال کے دیکھو, بغیر پیسے کے مقبول حج کا مہر لگا ہوا مصطفیٰ کی گارنٹی ہے. ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب. تو جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ چاہے تو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ دیکھے چہرہ اپنے ماں باپ کا محبت سے. صحابہ نے پوچھا بھی تھا حضور جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو کئی مرتبہ دیکھ سکتا ہے, تو کیا سرکار نے کہا ہاں جتنی بار دیکھے گا اتنے حج مقبول کا ثواب دیا جائے گا. کیوں کام نہیں کرتے ہیں ایسے یار؟ کیوں دامن مصطفیٰ کے قریب نہیں آتے ہیں؟ اور اے سنیو تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ علم حاصل کرو. آج کی تاریخ میں آپ کے پاس ایک ہی وکلپ ہے, علم. علم اور صرف علم. آنکھیں موند کر 20-25 سال کے لیے صرف پڑھنا شروع کر دو مسلمان. مارارا کے ساتھ کا فسادات کا فرمان, آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. 20-25 سال صرف پڑھنے پہ خرچ کیجئے. اتنا پڑھ لیجئے کہ اس دیش کی ضرورت بن جائیے. ضرورت. کسی کا باپ بھی ہمیں اس ملک سے بے دخل نہیں کرتا. ہم ضرورت بن جائے دیش کی پڑھ لکھ کر کے. اگر آپ چاہتے نہیں ہم تو یوں ہی جیئیں گے تو جی لیجئے صاحب. کبھی کام کو کوٹے جاؤ, کبھی کام مارے جاؤ. بہت کچھ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سوشل میڈیا پہ سب کچھ واضح اور عیاں ہے. نماز پڑھو. نماز اللہ کا نبی فرماتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. ظہر تک جس نے ظہر پڑھ لی وہ عصر تک اللہ کی حفاظت میں. جس نے عصر پڑھ لی وہ مغرب تک اللہ کی حفاظت میں. جس نے مغرب پڑھ لی وہ عشاء تک اللہ کی حفاظت میں. جس نے عشاء پڑھ لی اور پھر فجر پڑھ لی, رات بھر سوتا رہا تو اللہ کی حفاظت میں. اب اگر نماز نہیں پڑھیں تو اللہ کی حفاظت میں آپ نہیں ہیں. چاہے کتا کاٹے آپ کو, چاہے بلی کھا جائے, چاہے گدھا کھا جائے, چاہے کوئی بھی مار ڈالے آپ کو, آپ اللہ کی حفاظت سے باہر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور نماز پڑھنے بھی آئیں گے نا کبھی, جمعہ کے دن تک تشریف لاتے ہیں میرے, بڑھیا کرتا ارتا پہن کے خوشبو میں لدے بسے آئیں گے. یوں چلتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے ایک دم اگلی صف میں آئیں گے. کوشش یہ ہوتی ہے امام صاحب بھی ہٹ جائیں تو مسلح پہ. یہ چکر بھی لے کے آتا بیٹا, امام صاحب ہٹ جائے تو مسلح بیٹھے. جو لوگ مسجدوں میں صفیں پھلانگتے ہوئے آگے جاتے ہیں وہ جہنم میں جانے کے لیے پل بناتے ہیں, برج بنا لو. ایسے کسی عالم اور امام سے دین نہیں سیکھیں گے. تو نماز پڑھنا تو پھر آتا نہیں ہے. نیت باندھنے کے بعد ایسے ترچھے دیکھیں گے بغل والا کیسے کر رہا ہے, اسی کو دیکھ دیکھ کے ٹرکاتے ہیں. کچھ یوں دیوار دیکھیں گے نیت باندھ کر کے, کچھ چھت بھی دیکھ لیا کریں گے, اور کچھ امام صاحب کا کرتا پجامہ دیکھتے ہیں.
جب کوئی بندہ حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو یہ آقا فرماتے ہیں اللہ کہتا او میرے بندے کیا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تجھے کوئی دکھائی پڑ رہا؟ اللہ کہتا ہے بندگی رب کی کرتا ہے اور دیکھتا ہے چکر بکر. بند کر دئیے یہ تماشا بند کر. نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو گئے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا. ایک مومن اور کافر کے بیچ میں پھر فرق صرف نماز کا ہے. نماز مومنوں کی معراج ہے. قرب مولا کا سب سے امپورٹنٹ ذریعہ نماز ہے. آقا فرماتے ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. بندے نماز ایسی پڑھ گویا تو خدا کو دیکھ رہا. اگر اتنا کانفیڈینس نہیں ہے تو کم از کم یہ تو دھیان رکھ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا. ایک وقت کی نماز بلا عذر شرعی چھوڑنے والا 2,86,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا. اور یہ کون سا دن ہوگا پتا ہے؟ وَإِنَّ يَوْمًا كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. 1,000 سال کا ایک دن ہوگا. جوڑ لیجیے کیا ہے. ارے مولانا کیا بات کرتے ہیں جو ہوگا دیکھ لیں گے ادھر سسرال بستی ادھر کیا جو ہوگا دیکھ لیں گے. وہ کیا دیکھے گا؟ مرتے ہی تیری آنکھ دبا دبا کے بند ہے. بند بسم اللہ بند. آنکھ سے ہی روح نکلتی ہے یوں چڑھتی ہے روح اور یہاں آتی تو دم گھٹنے لگتا ہے اور یہاں آ گئی تو سانسیں پھولنے لگی. بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی بیگم سارے. کوئی انار کا جوس لے گئے کوئی موسمی کا ٹھوسے جا رہا. بیٹا اب سے پہلے کہاں تھے جناب؟ یہ مرنے کا وقت آیا تو ابا یاد آئے. رب فرماتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. کبھی قرآن پڑھا کیجیے سمجھا کیجیے. بیٹھ کر کے گجرات سماچار کا متن حاشیہ بین السطور چاٹنے والوں کبھی قرآن پڑھا. بیٹھا بیٹھا ڈھابلی پہ چائے کی دکان پر چشمہ نکن ناک پہ لٹکا رکھا ہے. ایک سموسہ دیجیے ذرا آہستہ آہستہ کھائے. یہ چائے بھی دے دیجیے گا. پورا اخبار کسی ہوٹل پہ اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں نا تو 13 مسلمان ہیں اس میں. 15 میں سے 13 مسلمان ہیں 10 میں سے 8 مسلمان ہیں. سب سے زیادہ وقت برباد کرنے کا اسی قوم کے پاس ہے. ایسا بیٹھا ہو کیا بتائیں وقت نہیں پاس ہو رہا ہے. یہ تو ایسے ہی پاس ہو جائے گا. ایسے ہی پاس ہو جائے گا. شادی بیاہ میں چلے جائیے نا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کی شادی. ولیمہ کے نام پر ہال میں شادی بیاہ ایک ادھر اسٹیج سجا ہوا ایک ادھر اسٹیج. کھلے کھلے بال ہیں چڑیلا بھوتنی کی طرح لڑکیاں ساری کی ساری کلی کلوٹی بھوتنیاں ساری اکٹھا اور ہر اینگل سے فوٹو کھینچا جاتا ہے. باپ کتنا بے ضمیر بے شرم بے غیرت بے حیا ہے. کتنا بے حیا بھائی ہے جس کی بہن اس طرح سے بے حیائی کا شکار ہے. یہ گنیزارے فاطمہ ہے جو بھوتنی بنی ہوئی ہے دوستوں کے ساتھ فوٹو کھینچا رہی ہیں. ہر اینگل سے بیٹھ کر کے جھک کر کے آڑا ٹیڑھا ہو کر کے. شادی میں جانے کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے کبھی کبھی نکاح بہت مجبوری پڑھانا پڑتا ہے تو کوئی زیادہ پریشان کرتا تو جانا پڑتا ہے.
اس لیے کہ ساری چڑیلیں اور بھتنیاں وہیں پر ہوتی ہیں. اگر ان کے شوہر بھی دیکھ لیں اچانک تو انہیں بھی ایک بار شبہ ہو جائے گا کہ ہماری گڈو کی اماں ہی ہے کوئی اور ہے. مطلب یہ وہ گڈو نہیں ہے, وہ کوئی اور ہوگا, لیکن اور ہوگا بھی تھوڑا کیا بگاڑ لیں گے, انشاءاللہ صبح نکل جائیں. کیوں کوئی بھی بھائی ہے نہیں. ہاں انشاءاللہ. رات میں اگر کوئی چھوٹا بچہ دیکھ لینا ان کو تو 14 دن کوما میں رہے گا وہ چڑیلوں بھتنیوں کو دیکھنے کے بعد. میری مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا الامرأۃ الصالحہ. دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے اور دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز کا نام نیک عورت ہے. شادی بیاہ میں 50 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے, 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے شادی. کوئی شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے, دل کے ارمان نکالنے کے وقت ہے. کتنی مسلم قوم کی بچیاں ہیں غربت کے چکی میں پس رہی ہیں اور قوم کے ان درندوں اور بھیڑیوں کے اس گھناؤنے کردار کی بنیاد پر ان کا رشتہ نہیں. تھوڑا پڑھ لیا لڑکا نا تو وہ پھٹپٹیا لیں گے, بلٹ چاہیے ہمارے لڑکے کو. کچھ وہ 4 پہیے والی گاڑی مانگتا کہیں کا, بن کے دلہا گیا ہے اور بھکاری کمینہ مانگنے بیٹھ گیا پہلے ہی دن دلہا. دیجیے نا گاڑی دیجیے 4 پہیے کی. ہم نے شہروں میں دیکھا ہے جو یہ صوفہ وفا ملتا ہے نا تو خود تو رہنے کی جگہ ہوتی نہیں جلدی, چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں, اس کو ایسے الٹا لٹکا کر کے چھجے پہ لگا دیں تو درجنوں چوہے اس میں اپنا بغلہ بنا لیتے ہیں, انڈے بچے سب آرام فرما لیتے. کائے کو لیتے ہو یار, کائے کو لیتے ہو؟ بارات کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. کان کھول کے سن لو, ایک پروف دے دو مجھے کہاں لکھا بارات لے کے جانا چاہیے. ہمارے نبی نے 11 شادیاں کری, کوئی بارات لے گئے. 4 شہزادیوں کی شادی کری, کوئی بارات آئی. نبی کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے, کوئی بارات لے کے گیا؟ کوئی بارات نہیں. کہاں سے نکالا ہے؟ ایک دن ہم اگر گورا چوکی چوراہے پڑے گئے, ایک بارات جا رہی تھی, 25 اسکارپیو تھی, 10 میں تو آدمی تھے حضرت اور 15 میں ایک ڈرائیور تھا, کسی میں ایک بچہ تھا, کسی موبی نہیں تھا. مطلب یہ بتانے کے لیے کہ ہم 25 اسکارپیو لے کے آئے ہیں. ابے منگتے کنگلے بھکاری کس کو دکھانے کے لیے اسکارپیو لے جا رہا ہے؟ قوم کے بیچ میں ساموہک وواہ کا رواج دیجیے. ایک پنڈال کے نیچے 100-200 بچیوں کی شادی کیجیے فری آف چارج. نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا, ختم بات. بچیوں کو باپ کی پراپرٹی سے وراثت سے حق دینے کا رواج ہے. بہت خوب, بہت خوب. ہاں, جو اللہ نے حصہ متعین کیا ہے. آج لے لیجیے, آج لے لیجیے تمام سے. یہ سمجھے تو ٹھیک ہے, پیٹ کی خبر کام تھوڑی آتی ہے. ہمارا کام بلے کو انی بنوایا, سیدھی سی بات ہے. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اور نبی کے دین کے ہم بھی خادم ہیں تو ہماری بھی وہی ذمہ داری. اراحۃ الطریق, ایصال الی المطلوب ہمارا کام نہیں ہے. یہ رب کا کام ہے. ہمارا کام رستہ بتا. بھائی صاحب یہ رستہ مبین بھائی ادھر سے ہم آئے تھے, ادھر سے لے کے آئے تھے, تو وہاں جاؤ گے تو ایک مارکیٹ ملے گی, ان کی آفس ادھر ہے. اتنا ہم بتا سکتے ہیں آپ کو, اور تو ہم جانتے نہیں. تو جو رستہ ہم بتاتے ہیں ہمارا کام صرف بتانا ہے, یہ کام نہیں چلے ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے جائے سورت کی منزل جو ہے. ہاں یہ سورت ہے اور ہمارا یہ جو واپس ہے سورت تک ہم آپ کو رستہ منزل پہ پہنچ, یہ ہمارا کام نہیں ہے. رستہ بتانا ہمارا کام ہے.
یہ ٹھیک ہے یا میں ٹھیک ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اتنا کام ہمارا ہے وہ ہم کر رہے ہیں بھائی صاحب. اراد الطریق، رستہ بتاؤ، ایصال الی المطلوب، اللہ کا. اور اللہ نے ارشاد بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. ہمارے بندوں کو ہماری رستے کی طرف بلاؤ، پیار سے، محبت سے، اچھی بات بول کر کے، پاکیزہ نصیحت بول کر کے، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اگر کچھ زیادہ بحث و مباحثہ کی نوبت، جنگ و جدل کی نوبت آ جائے نا، وجادلہم باللتی ہی احسن، تو سب سے خوبصورت طریقہ ہے وہ اپنائیں. کیوں؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کون ہدایت پائے گا، وہو عالم بالمہتدین، کون گمراہ ہو جائے گا اور کون ہدایت پائے گا، یہ اللہ جانتا ہے. ہم کو کیا پتا کون پائے گا ہدایت، کون نہیں پائے گا. ہمارا کام پتہ بتا دینا ہے، حلال حرام کا حکم سنا دینا ہے، اس کی شناخت کروا دینا، یہ ہمارا کام ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نمازیں پڑھیے. یہی وہ عبادت ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گی. بلڈنگ، دکان، مکان، زمین، جائیداد، کسان وکاس پتر، اندرا وکاس پتر، جتنے اتر پتر ستر گتر لتر ہے نا، ادھر مرے نہیں اس سے پہلے تو کوئی چابی نکال رہا ہے، کوئی چوڑی اتار رہا ہے، کوئی جھمکا نوچ رہا ہے، ابھی مرے نہیں ہیں. ابھی مرے نہیں، سب چھینے تھے. یہ حال ہے. ہم نے دیکھا مدینہ شریف کے جنت البقیع میں ایک مردے کو دفنا کر کے لوگ جا رہے تھے گھر، ابھی دفنایا، اندر ڈالا ہی تھا، ویڈیو دیکھی، اندر ڈالا تھا، شاید ابھی پورا پٹرا بھی نہیں لگایا تھا. بھائیوں میں وہ لٹھیاں چلی نا جنت البقیع میں بٹوارے کو لے کر، بس پوں روئے، ابا مرے، اما مرے. منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب باہر جانا، آپ کی خبر جانے، ہم جائے بٹوارا کرنے کے لیے. یہ دنیا کا کام ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک دن سرکار کے ساتھ مدینہ شہر سے باہر نکلے. حضور نے دیکھا ایک قبر تھی. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ تم لوگ تو جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو نا، جب سے یہ مرا ہے بندہ روز اللہ سے گزارش کرتا ہے، یا اللہ ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے 2 رکعت نماز پڑھنے کے. مگر ابو ہریرہ قیامت تک اس کی یہ آرزو پوری نہیں کی جائے گی. او لوگوں، ابھی آپ چاہو تو 100 رکعت پڑھ سکتے ہو، 1000 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو، مگر مر جانے کے بعد اے کاش، بس اور کچھ نہیں. سمجھ گئے؟ کہیں ایسا نہ ہو جب تم نماز پڑھنا چاہو تو تمہیں نماز پڑھنے نہ دیا جائے. حرمین طیبین میں ہزاروں کرسیاں ہم نے بھی رکھی دیکھی ہیں. 1.5 کنٹل کے لوگ آتے ہیں، ایسے آتے ہیں، کیا پڑھ لے نماز. ہمارے ملک میں بھی مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک دم ٹھیک ٹھاک آتے ہیں، یہاں پہ بند لگا رکھا گلے میں، کمر میں اللہ نے ایک نس کھینچ دی ہے کمر میں. کوئی ڈاکٹر جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، اللہ کی کھینسی ہوئی نس کو ٹھیک کر دو. تو ابھی اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے نا، ٹھیک ٹھاک سے چل رہے ہو، کھا پی رہے ہو، اللہ کی بندگی کر لو. بندگی اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تیری قبر میں تیری نماز روشنی بن کے آئے گی. ہم نے نہیں دیکھا کسی باپ کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں گدا بچھایا گیا، کوئی ایک آدھ بلب روشن کر دیا گیا ہو یا موم بتی طاقت میں لگ دیا. ابا حضور کیسے آپ کالی کوٹری میں آرام فرمائیں گے؟ چلو چھوٹی والی اے سی لگا دو، بغیر پنکھے کے کیسے آرام فرمائیں گے ابا حضور؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں اندھیرا گھر
اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والے۔ نیک بن جاؤ، نیک اچھے کام کرو۔ مومن مرنے سے نہیں ڈرتا ہے۔ کون مومن؟ جس کو خدا کی عبادت کرنے سے فرصت نہیں ملتی، اسے موت سے کہاں ڈر لگتا ہے؟ وہ تو انتظار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، موت تو آتے ہی آئے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ چہرہ ہے نظارہ تیرا۔ کب آئے گی موت؟ جب آئے گی تب آئے گی۔ ارے جلدی آ جا موت، اس لیے کہ تو آئے گی، میں قبر میں جاؤں مصطفیٰ کے رخ زیبا کا دیدار کروں۔ جسے پتا ہے قبر میں محبوب آ رہا ہے، اسے ڈر کیوں لگتا ہے مرنے کا؟ پس مرگ آئیں گے جب سے سنا ہے تیری راہ ہم اے قضا دیکھتے ہیں۔ آجا جلدی آجا موت، تو آئے قبر میں جائیں، جانے عالم تشریف لاتے، آقا جلوہ فرما ہوتے، اس لیے حضور کے وفادار بن کے رہو۔ 1.25 گھنٹہ ہو گئے ہیں، بس اختتام پذیر ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں اپنے مرنے کے بعد اپنے باپوں کو ایصال ثواب کرتی رہتی۔ میں دعا کرتا ہوں محب مکرم جناب مبین بھائی کے والد بزرگوار کو، حاجی محمد رئیس مرحوم صاحب کو اللہ کروٹ کروٹ چین و سکون و قرار و جنت نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ بخشی کا پروانہ دے۔ لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے، کچھ کام کر لیں دین کا، سنیت کا، اسلام کا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ روز مرغا بکرا کھاتے ہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ کھائیے، یہ پیسہ بچا کے بچوں کو پڑھائیے، اور صرف اپنے نہیں، اللہ نے وسعت دی ہے نا، مسلم کمیونٹی کا کوئی بچہ اگر جینیس ہے، پڑھنا چاہتا ہے، پیسے کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ رہا، چپکے سے اس کی فیس سال بھر کی بڑھ دو۔ اگر وہ پڑھ کر کے IAS افسر بنا، IPS افسر بنا، کوئی بھی پوسٹ لے کے آئے گا نا، تو انشاءاللہ قوم کے کام آئے گا، اور زندگی بھر وہ آپ کا احسان مانے گا۔ یہ ایسا ثواب ہوگا قیامت کی صبح تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اس لیے جذبہ پیدا کیجیے، اپنے آپ کو بیدار کیجیے، اپنے بچیوں کو حجاب میں رکھیے۔ حجاب میں بڑے چور اچکے لفنگے ڈاکو لٹیرے گھوم رہے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ جہاں ہماری بچیاں پڑھتی ہیں نا، وہاں پر غیروں نے اپنی بچیوں کو حجاب والی بچیوں کے بیچ میں بے حجاب بچی کو چھوڑ دیا ہے، تاکہ اس کے اس چمک دمک کو دے کر کے حجاب والی بچیاں بھی اسی رنگ میں رنگنے لگیں۔ کیا یہ عالمیہ نہیں ہے؟ 18، 20، 25 سال تک ایک مسلم بچی ماں باپ کے ماتحت رہ کے زندہ رہتی ہے، ماں باپ نے محبت سے پڑھایا، پالا پوسا، چند لمحے کی محبت غیر میں ایسی پھنستی ہے کہ 20-25 سال کے باپ ماں کی قربانی کو پیروں تلے رونت کر بھاگ جاتی ہے۔ کیا ہماری تعلیم و تربیت کا یہی رزلٹ ہے؟ پورے ملک میں کہیں بھی ایسا حادثہ پیش آتا ہے نا، پوری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو پہلے کنیز فاطمہ بنائیے، پھر کیریئر بنانے کے لیے آگے بڑھیے۔ کیریئر بنانے کے دھن نے 35 سال تک بچیوں کو شادیاں نہیں کرنے دیا۔ آخری بات عرض کرو، ہمارے حضور اسلام فرماتے ہیں 3 کاموں میں جلدی کیا کرو۔ جب کوئی مر ور جائے نا، جتنی جلدی ہو سکے اسے قبر میں رکھ دو، اور کیا کیجئے گا، 3 دن رکھتے رہتے۔ ابا مرے ہیں نا تو 3 دن فریج میں سجا کے رکھا۔ اگر عام آدمی ایسا کرتا تو یہ سمجھ میں آتا جاہل آدمی، اگر مولوی جہالت کرنے لگ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ 3 دن 4 دن پھر پیر صاحب کو حضرت حضور
चला कर रखे, जितनी जल्दी हो सके कब्र के हवाले कर दो। बेटियां जवान हो जाएं तो पहली फुर्सत में उनकी शादी कर दो। कदम अगर बह गए तो उसके गुनाहों के शरीक उसके बाप और उसकी मां दोनों हैं। और नमाज का वक्त हो जाए ना, हर काम छोड़ के पहले नमाज पढ़ लो। इस 3 काम में जल्दी क्या करो भाई साहब। धंधा पानी ज्यादा चलता है ना, अरे क्या होता है मामला, अरे बहुत बिजनेस ऐसे पॉइंट पे मेरी दुकान है, फुर्सत नहीं मिलती, बोले ग्राहक आते हैं। अच्छा, बहुत तेज पाखाना लग जाए आपको जब 100 ग्राहक मौजूद हैं तो क्या है, हाँ नहीं आइए, पैजामे हम पैजामा खराब कर लेंगे, वो चलेगा, ग्राहक बता देता है। क्या ऐसा होता है? आदमी वक्त निकालता ना पखाना करने के लिए, पेशाब करने के लिए, तो नमाज की बारी आती तो ये क्यों मर जाता है मुसलमान, क्यों नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह तौफीक खैर बख्शे। हुजूर खलीफा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का उर्स के हवाले से भी इसमें पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत नादिश मिल्लत हज़रत पीर सूफी सिद्दीक़ साहब क़िबला खलीफा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमने देखा है जब हम गौरा चौकी में अनवार रोज़ा में पढ़ते थे, बहुत ही ज्यादा दीन और सुन्नियत के पाबंद, हुजूर की सुन्नतों के पाबंद। और कोई भी आ जाए अगर खिलाफे शरा काम करता है तो उसके मुंह पे उसे टोकना, ये उनकी आदत करीमा थी। ये देखा मैं, ये भी देखा है बड़ी सख्ती से मसलक आला हजरत के पाबंद थे। और ये भी मैंने देखा है अनवार रजा की मस्जिद में, जो हमारी सुन्नी मस्जिद रजा जामा मस्जिद है, ये हमारे साथ में पढ़ते थे हाफिज मनोवर साहब जी। खलीफा साहब तशरीफ लाते थे ना, मदरसे के सारे बच्चे होते थे, मुरीदों की लंबी टी, पूरी मस्जिद भरी रहती थी। एक बार मैंने देखा सिर्फ 18 रोटियां थी, पूरी मस्जिद भरी हुई थी बच्चों से और आम मुरीदों से। वैसे भी मुरीद लोग ताक में रहते हैं, कब पीर साहब आए खाने को खूब मिले। तो मैंने मुशाहदा किया, रोटियों के टुकड़े बनाए गए 18 रोटी के, और सबने पेट भर के खाना। ये मुशाहदा बोल रहा हूं मैं, जो मैंने देखा। और इस ताकीद के साथ मस्जिद में बैठे हो, पहले एतिकाफ की नियत कर लो, फिर उसके बाद शुरू। तो जो शख्स दीन मुस्तफा का इतना पाबंद हो, और जिसने अपना घर नहीं नबी का घर सजाया है, भटके हुए इंसानों को हिदायत का पता दिया है, गुमगश्तगाने राह को मंजिल का पता दिया है, आवारा पेशानियों को खुदा की दहलीज़े करम पर झुकाने का शौक और हौसला अता फरमाया। अल्लाह उस मर्द कलंदर के कब्र को नूर से भर दे। करामतों से कोई वली नहीं पहचाना जाता है, दीन पर इस्तिकामत की बुनियाद पर वलायत पहचानी जाती है। अल्लाह उनके फैज़ व बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। दिल साफ कीजिए, किसी मुसलमान के ताल्लुक से दिल में कोई कीना नहीं रहना चाहिए। मैं अपनी बिरादरी से गुजारिश करूंगा, किसी भी आलिम के ताल्लुक से कोई भी बदगुमानी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल शीरो शकर बन के रहिए। अगर कोई बात आपको मेरी गलत लगती है तो मुंह पे बोल दीजिए ना यार, थोड़ी देर के लिए मैं नाराज हो सकता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मुंह पे बोलिए, पीछे नहीं, ये नहीं, मुंह पे बोलिए। हमारी रोजी कोई नहीं छीन सकता है। अल्लाह ने जितनी रोजी हमारी किस्मत में लिखी है, किसी का बाप एक पैसा नहीं छीन सकता, और जितनी लिखी है उससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता। हम क्यों डरे किसी से यार? हमारा काम अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन की तरबियत और इरशाद करना है, उस काम में हम लगे हुए। अल्लाह हमें और ज्यादा तौफीक बख्शे कि हम दीन मुस्तफा की खिदमत करते रहे। आमीन। बस यही चंद कलिमाते खैर थे, कुछ कड़वे थे, कुछ थोड़े खट्टे मीठे थे,
ہماری عادت شوگر کے مریضوں کو تھمس اپ پلانے کی نہیں، اور نہ میرے پاس جنت کا ٹکٹ ہے